الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم حضرات، آج آپ حضرات کی خدمت میں غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے مولوی، بہت بڑے مناظر یحییٰ عارفی کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ واضح کروں کہ یحییٰ عارفی اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو فقہ حنفی سے بدظن کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ کس طریقے سے دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹ کس طریقے سے بولتے ہیں، اور یہود و نصارہ کی طرح حق کو کس طریقے سے چھپاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج اس گفتگو کے دوران اس کی ویڈیو کے ثبوت بھی پیش کیے جائیں گے اور اس کے جھوٹ کو بھی واضح کیا جائے گا۔ لہٰذا پہلا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج جو پہلا جھوٹ بولا گیا ہے فتاوی ہندیہ کے اوپر، کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ کتے کا گوشت ذبح کر کے، کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچنا جائز ہے، کھانا جائز ہے۔ گدھے کے گوشت کو کھانا جائز لکھا ہوا ہے، خنزیر کے گوشت کو کھانا جائز لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب فتاوی ہندیہ کے اوپر انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا پہلے ثبوت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فتاوی ہندیہ کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کو سنیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فقہ حنفی کے اوپر جھوٹ کس طریقے سے بولا ہے، اپنے لوگوں کو دھوکہ کس طریقے سے دیا ہے۔ لہٰذا پہلے سماعت فرمائیں کہ کیا فرماتے ہیں وہ۔ سویرے کتنے سارے امریکہ پاکستان ٹرے ہونے کے تھرو کاروبار نماز شروع ہو گیا ہے۔ کہتا کیا وفی فتاوی اہل سمرقند اذا ذبح کلبہ، یہ کتے کو ذبح کرے، اپنے کتے کو ذبح کرے، وباع لحمہ، اور اس کا گوشت بیچے، جازا جائز اٹھاؤ یار کیا وقضا اذا ذبح حمارہ، یہ اپنے گدھے کو ذبح کرے، وباع لحمہ، تو اودا بھی گوشت بیچے، کھوتے دا بھی۔ نبی علیہ السلام خیبر دی جنگے ہجے گدھا جو رام نہیں سی، خیبر دی جنگے نبی علیہ السلام لوگوں سن لو، نبی کا اعلان کرنے والا بھیجا، جاؤ جا کے اعلان کر دو، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، لوگوں اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کرتا ہے۔ اور فقہ حنفی والا کہتا ہے اگر اپنے کھوتے میں ذبح کرے اور اودا گوشت بیچے کہ لج کہتا ہے یہ بھی جائز۔ اگر کہتا ہے یہ جوز ہو، کہتا صبر کرو بڑی چھٹی ملے گی، تانے دیں گے بھابی مردے فقہ ہوں گے، ان نعرے لاؤ فقہ حنفی زندہ آباد، کتے کا گوشت کھانا ہے زندہ آباد، کھوتے کا گوشت کھانا ہے زندہ آباد۔ تو بھابی مردہ آباد کہو گے کھوتے کا گوشت تو روک دے رہے، کیوں؟ کتے کا گوشت تو روک دے رہے، تو چوک رکھا دیو کہ جڑا کتے کے گوشت تو روکے منکر فقہ حنفی، جڑا کھوتے کے گوشت تو روکے منکر فقہ حنفی۔ اور اگے کہتا وہ یہ جوز ہو بے و یہ جوز ہو بے و لحوم السباع، کہتا درندے، چیتا، شیر، گدڑ، کہتا اینا دا گوشت بیچنا بھی جائز، کہتا والحمر المذبوحہ، تو جڑے کھوتے ذبح کیتے انہوں نے گوشت بیچنا بھی جائز، کہتا پھر روایت صحیحہ، یہ نہ کہ حنفی دی روایت غلط ہے، یہ حنفی فقہ دی صحیح روایت ہے، پھر روایت صحیح ہے۔ یہ 500 حنفی علماء کا اجماع ہے، کھوتیاں کا گوشت بیچنا بھی جائز، تو کتیاں کا بھی جائز، تو خنزیروں کا بھی، واہ بھائی واہ،
ना बनावना खाओ। जी हजरात, आप हजरात ने याहिया आरफी का इल्ज़ाम तराशी बहतान मुलाहजा फरमा लिया। मैं ज़रा उस इबारत को एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ जिससे उन्होंने ये इस्तिदलाल किया कि फतावा आलमगीरिया के अंदर कुत्ते को खाने की, गधे को खाने की और खंजीर को खाने की इजाज़त दी है, ताकि एक दफ़ा फिर आप हजरात को मालूम हो जाए कि खाने की बात कहाँ पर लिखी हुई है। ये जो भी ऑडियो सुनेगा, अगर किसी को तौफीक हो सके तो ये ऑडियो याहिया आरफी तक पहुँचा दें, उनसे ये दरख्वास्त करें कि बराए मेहरबानी जिस इबारत से आपने खाने की बात की है उससे खाने के अल्फाज दिखा दें। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, वफ़ी फतावा अहल समरकंद इज़ा ज़हबा कल्बहु व बाअ लहमहु जाज़ व कज़ा इज़ा ज़बह हिमारहु बाअ लहमहु जाज़ व हाज़ा फ़स्लुन इख्तलफ़ अल-मशाइख़ फ़ीही बिनाअन अला इख्तिलाफ़िहिम फ़ी तहारति हाज़ा लम बाद ज़िब्ह। ठीक है जी, ये है इबारत। इसके अंदर कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये लिखा हो कि कुत्ते का गोश्त खाना जायज़ है, बेचना जायज़ लिखा है। कहीं भी नहीं लिखा कि गधे का गोश्त खाना जायज़ है, बल्कि बेचना जायज़ लिखा है। अब मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूँ कि फतावा आलमगीरिया के अंदर कुत्ते के गोश्त के खाने के बारे में क्या लिखा हुआ है। पहले हम ये देखते हैं कि क्या फतावा आलमगीरिया के अंदर खाने के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि कुत्ते का गोश्त, गधे का गोश्त, चीते का गोश्त, शेर, बिल्ली और घरों के अंदर पाले जाने वाले गधे का गोश्त खाने को हलाल लिखा है उन्होंने। लिहाजा मैं आप हजरात के सामने इसी फतावा हिंदिया की इबारत पढ़ रहा हूँ। वह अम्मल मुस्तअनिसु मिनस सिबा, क्या फरमाते हैं कि वो दरिंदे जो मानूस हो जाते हैं, वहुवल कल्ब वल फहद वस्सिन्नौर वल अहलिज, कुत्ता है, चीता है, बिल्ली है और घरों के अंदर पाला जाने वाला गधा है, फला यहिल्लु, हलाल नहीं है। क्या फरमाया? फला यहिल्लु। वकदालिकल मुतवहिशु फमिनहल मुसम्मा बिसिबाइल वहश वत्तैर वहुव कुल्लु दी नाबि मिनस सिबा व कुल्लु दी मिखलब मिन अत्तैर फज़ु नाबि मिनस सिबाइल वहश मिसलुल असद वज़्ज़ब वन्निम्र वल्फहद वस्सालब वस्सिन्नौर अलबिर्रिज वस्संजाब वस्समौर वद्दलक वद्दुब्ब वल्किरत वनहविहा। ये वो सारी चीजें हैं जिनके बारे में फतावा आलमगीरिया के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये हलाल नहीं है। तो अब मैंने तो आप हजरात के सामने एक बात रख दी कि फतावा आलमगीरिया के अंदर कुत्ते को खाने के बारे में लिखा है ये हलाल नहीं है, गधे के बारे में लिखा है कि ये हलाल नहीं है। अब मौलवी साहब को ये इबारत नजर क्यों नहीं आई? ये जो लोग इस ऑडियो को सुनेंगे, जिन लोगों ने याहिया आरफी की तकरीर को सुना है, वो याहिया आरफी के सामने सवाल को रखें कि इसी किताब के अंदर कुत्ते के बारे में, गधे के बारे में, दीगर जानवरों के बारे में यह लिखा है कि उनका खाना हलाल और जायज नहीं है, तो फिर तुमने इस इबारत से कैसे इस्तिदलाल किया कि इसका मतलब है खाना है, जब एक इबारत के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि खाना हलाल नहीं है। तो फिर एक ऐसी इबारत जिसके अंदर बिल्कुल नहीं लिखा कि खाना हलाल है, वहां से किस बुनियाद पर याहिया आरफी ने खाने का मतलब निकाला है? तो अब सवाल पैदा होता है, तो फिर वो इबारत जिससे याहिया आरफी ने इस्तिदलाल किया है उसका सही मतलब क्या है? जी इंशाल्लाह हम आपको उसका सही मतलब भी अर्ज कर देते हैं। उसका मतलब हरगिज खाना नहीं है। क्यों? कि उसके अंदर लिखा हुआ ही नहीं है। और दूसरी बात, मैंने हवाला आपको पहले अर्ज कर दिया कि शामिया हिंदिया के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि हलाल नहीं है, कुत्ता हलाल नहीं है, गधा हलाल नहीं है। तो फिर अब इसका मतलब क्या है? तो मेरे मोहतरम भाई, मतलब इसका ये है कि एक ऐसा गोश्त जो इंसानों के लिए तो खाना जायज नहीं है, लेकिन उसको किसी दूसरे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे किसी ने अपने घर के अंदर कोई दरिंदा रखा हुआ हो, कोई बिल्ली रखी हो,
کوئی کتا رکھا ہوا ہو، کوئی شیر، کوئی چیتا یا اس طرح کا کوئی اور جانور جو گوشت کھاتا ہو، اگر وہ رکھا ہوا ہو تو اس کو کھلانا تو جائز ہے نا۔ گدھے کا گوشت شیر کو کھلانا تو جائز ہے، چیتے کو کھلانا، بلی کو کھلانا، کتے کو کھلانا تو جائز ہے نا۔ اسی طرح کتے کا گوشت یا دیگر جانوروں کا گوشت جو حرام ہے، حرام جانور تو کھا سکتے ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا کتا ذبح کیا، اس کا گوشت بیچ دیا، کھانے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور استعمال کے لیے، تب جائز ہے۔ اب آپ حضرات پوچھیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو مولوی صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر ہندیہ میں اس کی وضاحت نہیں لکھی ہوئی تو کم از کم فقہ حنفی کی کسی اور کتاب سے دیکھ لیتے، لیکن مولوی صاحب کو چونکہ حق بیان کرنا مقصد نہیں تھا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا مقصد تھا، اس لیے مولوی صاحب نے صحیح بات کو چھپایا، جو ہندیہ کی بات ہے کہ حرام لکھا ہے، حلال نہیں لکھا اس کو، وہ بھی چھپائی، اور جو فقہ حنفی کی دیگر کتب کے اندر اس کا مطلب لکھا ہوا ہے اس کو بھی نہیں بتایا لوگوں کو۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب محیط البرہانی فقہ حنفی کی بہت معتبر کتاب ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اسی عبارت کو، اسی اہل سمرقند کے فتویٰ کو لکھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ لِأَنَّ لَحْمَ الْكَلْبِ الْمَذْبُوحِ وَالْحِمَارِ مُنْتَفَعٌ بِهِ، کیوں کہ اس لیے کہ کتا جو ذبح کیا ہوا ہے، گدھا جو ذبح کیا ہوا ہے، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يُطْعِمَ بِهِ لِسُؤْرِهِ، جائز ہے کہ اپنی بلی کو کھلا دے، لِأَنَّهُ طَاهِرٌ وَلَا كَذَلِكَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ۔ اور مولوی صاحب نے ایک اور بھی جھوٹ بولا ہندیہ کے اوپر کہ خنزیر کا گوشت بھی کھانا جائز ہے، حالانکہ یہ تو ہندیہ کے اندر بالکل واضح طور پر اسی عبارت کے اندر جس کے اندر مولوی صاحب نے پڑھا ہے، اس میں اندر لکھا ہے وَبَاعَ لَحْمَهُ لَا يَجُوز وَلَوْ ذَبَحَ الْخِنْزِيرَ وَبَاعَ لَحْمَهُ لَا يَجُوز، وہ جائز ہی نہیں ہے تو کھانا کہاں جائز ہوگا؟ تو بھائی مولوی یحییٰ عارفی صاحب سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اس مطلب اس عبارت کے اندر سے کھانے کا مطلب کہاں سے نکالا؟ اس لیے کہ صرف اپنے لوگوں کو دھوکہ دینا تھا، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ غیر مقلدین مولوی کبھی بھی اپنے لوگوں کو حق بات نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ اگر حق بات بتائیں گے تو ان کا فتنہ کیسے چلے گا؟ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ یحییٰ عارفی نے یہ جو جھوٹ بولا ہے، اس جھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا مولوی صاحب اپنے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو جھوٹ بول کر فقہ حنفی سے بدظن کرنا چاہتے ہیں؟ تو الحمدللہ آج میں نے فقہ حنفی کے اندر اسی فتاوی ہندیہ کے اندر کتے کے گوشت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کھانا جائز نہیں ہے، گدھے کے گوشت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کھانا جائز نہیں ہے، دیگر جانوروں کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر مولوی صاحب نے جھوٹ نہیں بولا تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، ایک عربی عبارت کو نہیں سمجھ سکے، اور ان کو اتنی بھی تحقیق کا اندازہ نہیں ہے، ان کو تحقیق کا لفظ تو آتا ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے تحقیق کہتے کس چیز کو ہیں۔ لہٰذا تحقیق کا تقاضا تو یہ تھا کہ فقہ حنفی کی کتابوں سے پہلے ہندیہ سے اور پھر دیگر کتابوں سے پہلے دیکھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن مولوی صاحب نے چونکہ حق کے تلاش مقصد نہیں تھا، حق سے لوگوں کو دور کرنا مقصد تھا، حق کو چھپانا مقصد تھا، تو لہٰذا حق بات لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ یہ بات میں نے عرض کر دی انصاف کے ساتھ، آپ حضرات اس کو سنیے، دیکھیے کہ مولوی صاحب نے فتاوی ہندیہ کے اوپر، فقہ حنفی کے اوپر کتنا بڑا جھوٹ بولا، لوگوں کو کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ لہٰذا لوگ ایسے مولویوں سے خود بچنے کی کوشش کریں جو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو فراڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حق کو چھپا سکتے ہیں، وہ لوگوں کو حق کہاں بتائیں گے؟